حضرت مخدوم ماہمی کا واقعہ، وہ مخدوم ماہمی جن کے دل کے اندر علم کا شوق تھا، علم کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے بچوں کے اندر علم کا شوق نہیں رہا، آج ہمارے بچوں کے اندر علم کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ ارے یار، پہلے کی تواریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کوسوں میل دوری جا کر کے وہاں علم کو طلب کیا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ حصول علم کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ میرے عزیزوں، آج دنیا کا حالات اس قدر بگڑتا چلا جا رہا۔ آج وہ بچے ہمارے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، جن کے ہاتھوں میں قلم جیسی طاقت ہونی چاہیے تھی، آج ہم نے اپنے ان بیٹوں کو موبائل کے ذریعے آوارہ بنا دیا۔ آج ہمارے وہی بیٹے راستوں اور چوراہوں پر ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر تم کہتے ہو کہ کوئی امت کا مددگار نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ ارے تم کہتے ہو کوئی امت کا، اللہ اکبر، امت کی مدد کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا ہے، محمد بن قاسم نہیں آ رہا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ آج تمہارے بچوں کے اندر علم کا جذبہ رہ گیا ہے۔ ویسے ہی ماں باپ بھی لالچ میں آ جایا کرتے ہیں، اللہ اکبر، 400 کی دیہڑی پہ اپنے بچوں کو مزدوری کی غرض سے بھیج دیا کرتے ہیں۔ او میرے عزیزوں، ذرا غور کرتے چلو، حضرت مخدوم ماہمی، یہی مخدوم ماہمی جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں تنے تنہا ہے، ماں سے کہتے ہیں اے امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے بخوبی معلوم ہے کہ تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اب صرف تو ہی تو کام کاج کے لیے ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی، ارے دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر ہوٹلوں میں کام کرتے ہوئے مل جایا کرے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کرو بیٹے بتا تو صحیح کون سی مزدوری تجھے ہوٹل میں لانے پر مجبور کی ہے، کس مجبوری نے تجھے ہوٹل میں برتن دھونے پر مجبور کیا ہے؟ تو وہ کہہ دے گا ہمارے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مخدوم ماہمی کہتے ہیں علم کا شوق تھا، علم کا جذبہ تھا، علم کی طلب تھی، علم کی آرزو تھی۔ حضرت مخدوم ماہمی اللہ اکبر دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں، دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اماں مجھے علم حاصل کرنے نہیں دے گی، اس لیے کہ میری ماں تنہا ہے اور میں ہی اس کا سہارا ہوں۔ دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں، اچانک دیکھا ایک بڑی نورانی صورت والا انسان آیا ہے۔ آنے کے بعد اس نے کہا بیٹے مخدوم تم ٹینشن نہ لو، ہم تمہیں پڑھا کر کے جائیں گے۔ حضرت مخدوم ماہمی نے پوچھا تھا اے آنے والے شخص تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آنے والے شخص نے کہا تھا اے مخدوم ماہمی ٹینشن نہ لے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اللہ کا خضر ہوں، حضرت خضر علیہ السلام ہوں، تجھے پڑھانے کے لیے آیا ہوں، روز تجھے پڑھانے کے لیے آیا کروں گا، لیکن ایک وعدہ کر یہ راز رہنے دے گا، یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ مخدوم ماہمی نے وعدہ کر لیا۔ وعدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر روزانہ حضرت مخدوم ماہمی پڑھانے کے لیے آتے، حضرت مخدوم ماہمی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک چلتا رہا۔ ماں نے کہا تھا اے میرے لخت جگر بتا تو صحیح صبح صبح تو کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر، کس کے پاس چلا جایا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت مخدوم ماہمی کو خضر کا وہی وعدہ یاد آتا رہا کہ خضر نے کہا تھا اگر تم کسی کو بتا دو گے تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، لیکن آج ماں پوچھ رہی ہے، یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ماں کو نہ بتایا ماں ناراض ہو گئی تو رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر، مائیں وہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ پیارے نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، حضرت مخدوم ماہمی اللہ اکبر ماں سے کہتے ہیں اے میری امی جان، اے میری والدہ ماجدہ، میں دریا کے کنارے جاتا ہوں، وہاں علم حاصل کرتا ہوں، علم کی جستجو میں اللہ اکبر وہاں جاتا ہوں، اللہ کا خضر مجھے پڑھانے کے لیے آتا ہے، میں انہی کے پاس پڑھتا ہوں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، ماں نے کہا تھا بیٹے اب تو چلا جانا، اب میں تجھے روکوں گی نہیں، تجھ سے پوچھوں گی نہیں۔ حضرت مخدوم ماہمی نے رو کر کے کہا تھا ماں آج کے بعد اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ دل پہ بجلیاں گر گئی مخدوم ماہمی کی، دل تڑپنے لگا کہ آج کے بعد اللہ کا خضر نہیں پڑھانے کے لیے آئے گا۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کس لیے نہیں آئے گا؟
حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے میری امی جان خضر نے وعدہ کیا تھا یہ راز راز رہنے دینا, یہ راز کسی کو بتانا نہیں, اگر یہ راز بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا. لیکن ماں تھی یار, ماں نے رات کی تنہائی میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار عالم میرے بیٹے نے صرف میری ناراضگی کے ڈر سے یہ راز بتا دیا ہے, مولا تو روٹھنا نہیں, اے پروردگار تو اپنے خضر کو بھیجنا. اللہ اکبر. صبح کا سویرا نمودار ہوا. حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں چلو آج اس جگہ کو دیکھ لیں, اللہ کا خضر پڑھانے تو نہیں آئے گا لیکن اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں جہاں حضرت خضر کے پاس علم سیکھتا تھا. میرے عزیزوں حضرت مخدوم ماہمی گئے ہیں. روز کا دستور یہ تھا مخدوم پہلے جاتے تھے خضر بعد میں آتے تھے. آج خضر پہلے آ گئے ہیں, مخدوم بعد میں آ رہے ہیں. حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے خضر علیہ السلام ذرا اتنا تو بتائیں, آپ نے تو وعدہ کیا تھا پڑھانے نہیں آؤں گا. حضرت خضر کا جواب سنو, کہا اے مخدوم تیری ماں نے رات کی تنہائی میں ہاتھوں کو اٹھایا تھا, اور مائیں وہ ہوتی ہیں جب اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتی ہیں تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اے مخدوم ماہمی آج صرف پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, آجا ہمارے سینے سے لگ جا, جتنی وسعت اللہ نے تیرے سینے میں رکھی ہے آج اتنا علم تجھے عطا کر کے چلا جاؤں گا. یہ مخدوم ماہمی ہے جو علم کی جستجو میں لگے رہے اور اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں علم سے وہ مقام ملتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں نے اتنا علم حاصل کیا اللہ نے ہمیں قطب بنا دیا. یہ علم کا مقام ہے میرے عزیز. اپنی زندگی کو آوارہ گردی میں نہیں, اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے میں ختم کریں.